تو جناب آج بات کرتے ہیں جینٹل مین کی ایپیسوڈ 6 کے ریویو کی۔ مگر اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو کچھ سنوانا چاہتی ہوں۔ ایکچولی ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے جینٹل مین کا گانا جو ہے اس کو تھوڑا سا گنگنایا ہے، تو میں آپ کے لیے کچھ پیش کرنا چاہتی ہوں۔ لیٹس سی کہ کیسا لگتا ہے آپ کو۔ تمہاری چپ اور ہمارا لہجہ کبھی ملیں گے تو بات ہوگی، محبتیں جب لکھا کرو گے ہمارا ناموں میں نام ہوگا، کبھی جو دھڑکے گا دل تمہارا ہمارے دل کا سلام ہوگا، کبھی جو تاروں سے دوستی ہو تو جگنوں سے بھی ملتے رہنا، ہمارے لفظوں سے بات بن کر لکھو گے جب تم کلام ہوگا، اداس لمحے میں ہنس کے کہنا، کبھی ملیں گے تو بات ہوگی۔ تو جناب کیسا لگا آپ کو یہ سانگ؟ ضرور کامنٹس میں بتائیے گا۔ اب بات کرتے ہیں اس جینٹل مین کی ایپیسوڈ 6 کے ریویو کی۔ یہ ایپیسوڈ جو ہے مجھے کافی اچھی لگی، اور کیوں اچھی لگی؟ کیونکہ مجھے وہ سارے سوالوں کے جواب ملے جو مجھے پچھلی ایپیسوڈ میں جس کی تلاش تھی، یا پچھلی ایپیسوڈ میں جس مسئلے کی ضرورت تھی وہ شاید اس دفعہ موجود تھے۔ یمنا سیٹھی کی جو ایکٹنگ، یعنی کہ زرناب کے جو اس دفعہ ڈائلاگس تھے، اور وہ جو کوشش نہیں کر رہی تھی نا پچھلی قسط میں اقبال منا کو چھڑوانے کی، اس دفعہ جو ایفرٹ انہوں نے کی، اور ہاں بات کی فارس سے کہ بھائی اس کو چھڑوا دو، وہ تو اب چھوڑنے والا ہے بھائی گیری، اور اس کے لیے کوشش کرو۔ پھر وہ ایک دفعہ بلاتا بھی ہے اقبال منا کو، اور اقبال منا جو ہے وہ ایک بہت اپنے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ جو اے سی صاحب کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ وہاں ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ فرش پہ بیٹھ جائیں، تو وہ کہتے ہیں نا، ایسی کوئی سزا نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، پھانسی ویسی کی سزا ہوتی ہے، لیکن یہ فرش پہ بٹھانے والی کوئی سزا نہیں ہوتی ہے، اس سے بہتر آپ مجھے پھانسی کی سزا دے دیں، وہ منظور ہے مجھے۔ تو اے سی صاحب کو غصہ آ جاتا ہے، اور وہ جو الٹا ان کو جیل بھیج دیتے ہیں۔ یہ خبر بھی آ جاتی ہے اخبار میں، جس پر زرناب کو کافی غصہ آتا ہے، اور وہ اپنے اس غصے کا اظہار فارس کے سامنے کرتی بھی ہیں، ناراض ہو جاتی ہیں۔ پھر وہ ان کو منانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ پھر اس سے پرومس بھی کرتے ہیں کہ میں اقبال منا کو چھڑوا دوں گا، چھوڑ دوں گا۔ پھر ان کو چھوڑ بھی دیا جاتا ہے، اور اس کے درمیان میں جو ہے وہ اقبال منا اور دلبر کی جو جیل میں ڈائلاگز ہوتے ہیں زرناب سے ریلیٹڈ، وہ بڑے مزے کے تھے، جس میں وہ اس کی رسپیکٹ کی بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے اس کے جوتوں کے کلر یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ شو میں پتہ نہیں کیا اس نے کون سے جوتے پہنے تھے، کون سے جوتوں کا کلر تھا، تو وہ کہتا ہے، دلبر کہتا ہے کہ آپ کہاں جوتوں میں پھنس گئے ہیں، آپ جوتوں تک آپ پہنچ گئے؟ تو کہتا ہے نہیں، میری تو نظر جوتوں سے آگے جاتی ہی نہیں ہے، لائک میں اتنی رسپیکٹ کرتا ہوں۔ اور یہ جب کہتے ہوئے نا، وہ اس کی نظر اس وقت بھی جھکی ہوئی ہوتی ہے، تو یہ بات بہت مجھے اچھی لگی اس کی۔ اور وہ سمجھا رہا ہوتا ہے، دلبر ہمیشہ اس کو سمجھاتا ہے کہ بھائی تم خطرے میں جا رہے ہو، تم مت کرو ایسا۔ اچھا، جس وقت اقبال منا کو چھوڑا جاتا ہے تو باہر لوگ اس کو لینے وینے آتے ہیں، تو وہ سب کہتے ہیں کہ آپ کی تو خبر آئی ہے اخبار میں، تو کہتا ہے فوٹو بھی آئی ہے، تو سب کہتے ہیں نہیں نہیں فوٹو نہیں آئی۔ خیر یہ والا سین اچھا تھا، پلس زرناب کے اپنے فادر کے ساتھ ڈائلاگس ہوتے ہیں جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ملزموں کو ایکچولی کیوں فرش پہ بٹھایا جاتا ہے یا ان کی تذلیل کیوں کی جاتی ہے، اس سلسلے میں جو ڈائلاگس ہے وہ بہت اچھے تھے۔ پھر زرناب اپنے ابا سے مینشن جو کرتی ہے نا کہ فارس نے میرے اکاؤنٹ میں 1 کروڑ روپے وہ کیے ہیں، تو وہ پوچھتے ہیں کہ کیسے، تو وہ بولتی ہے نا کہ زمین بیچی اور اتنے لاکھ
یعنی کہ زمین بیچ کر جو پیسے ملے. تو وہ بڑے حیران ہوتے ہیں, کہتے ہیں اس کی تو 30 لاکھ سے زیادہ کی قیمت نہیں تھی. تو اس پر ذرا زرناب کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں. اس قسم میں فارس کے اگینسٹ کافی چیزیں جائیں گی جو بھی میں آپ کو بتاؤں گی. اور یہ مفرح صاحبہ تو فارس کے پیچھے ہی پڑ گئی ہیں, حالانکہ وہ بہت کلیئرلی اسے کہتا ہے کہ مجھے زرناب سے محبت ہے, لیکن وہ جو ہے وہ ان کے فل ٹائم پیچھے پڑی. وہ بتا رہی ہے کہ بھائی, وہ یہ کہہ رہی ہے, بات بھی ٹھیک کہہ رہی ہے کہ بھائی تم مجھ سے, میں جب بلاتی ہوں تم کیوں چلے آتے ہو, اور لائک کوئی تو بات ہے نا جو تم مجھ میں اتنے انٹرسٹیڈ ہوتے ہو, میری ناراضگی سے بھی ڈرتے ہو. مطلب وہ بڑی اس طرح دکھائی ہے, لائک مطلب بہت زیادہ پیچھے ہی پڑ گئی ہے فل ٹائم. تو یہ سین ہوتا ہے. رحمتی کا سین ہوتا ہے جس میں وہ اپنے باقی فیلو ہنڈاس سے بات چیت کر رہا ہوتا ہے. مطلب وہ منا کو ڈسکس کر رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں منا کو کیا ہو گیا ہے. اور وہ جو میں کہہ رہی تھی نا شو میں لاسٹ ٹائم کہ کنیکشن نہیں نظر آ رہا رحمتی اور اس کا, وہ واقعی کنیکشن نہیں نظر آ رہا ہوتا. تو وہ یہ خود بھی ذکر کرتا ہے رحمتی کہ میرا اور اس کا کنیکشن نہیں بن رہا ہے, پتہ نہیں کیا بات ہو گئی ہے, اس کا مائنڈ چینج ہو گیا. مجھے لگتا ہے آگے چل کر وعدہ معاف کا بن جائے گا. تو یہ والی چیز ہوتی ہے. پھر خاص طور پہ جو انٹرسٹنگ چیز اینڈ میں ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ زرناب کا ایک کولیگ جو ہے وہ آ کر اس سے کچھ بات اس طرح کرتا ہے کہ اگر تمہیں کسی کی بیوی مطلب کسی کا ہسبینڈ جو ہے وہ کہیں پہ کسی لڑکی کے ساتھ ڈیٹ پہ گیا ہوا اور اس کی مطلب آپ بیوی کو بتانا چاہیں تو مطلب بتانا چاہیے اس کی بیوی کو یا نہیں. تو کہتی ہے فوراً بتانا چاہیے, تصویر بھی لینی چاہیے. تو اس پر وہ فارس کی اور مفرح کی تصویر دکھاتا ہے, کہتا ہے کہ میں نے ان کو کل رات میں آئس کریم کھاتے ہوئے دیکھا ایک ساتھ. تو وہ زرناب کے لیے کافی ہٹ کرتا ہے اسے کہ یہ کیا ہو گیا بھائی. دیکھنا یہ کہ زرناب اب آگے کیا ایکشن لیتی ہے. اور یہ جو فارس صاحب ہے ان کا قصہ تو مفرح کے ساتھ سمجھ ابھی تک نہیں آ رہا, حالانکہ وہ خود بھی کہہ رہا ہے کلیئرلی اسے کہ بھائی مجھے محبت ہے زرناب سے, لیکن مجھے تو لگتا ہے وہ خود بھی کنفیوزڈ ہی ہے. وہ شاید واقعی پریشر میں مفرح کے, یا شاید اس سے زیادہ بات ہے. تو یہ سین ہے. اور اس کے علاوہ اس ایپیسوڈ میں کیا ہوا تھا, اس کے علاوہ مجھے اور ایسا کوئی ایسی خاص چیز یاد نہیں آ رہی ہے, لیکن اچھی ایپیسوڈ تھی, مزہ آیا. مطلب ہاں ٹھیک ہے, پچھلی ایپیسوڈ سے قدرے بہتر تھی. تو پھر نیکسٹ ریویو کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ. جب تک کے لیے تھینک یو.